بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ کربلا کی سرخ آندھیاں، کربلا میں ڈوبنے والے آفتاب امامت کی روشنی نے بے خبری اور بے عملی کے اندھیروں میں سوئے ہوئے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ضمیر جاگنے لگے تھے، سوئے ہوئے جذبے بیدار ہونے لگے تھے۔ یزیدی حکومت کے پروپیگنڈے کا جادو ٹوٹ رہا تھا۔ مرد ہوں یا عورتیں، کسی کے دل کو چین نہیں تھا۔ گھروں کی خوشیاں آنسوؤں میں بدل گئی تھیں، دلوں کے پچھتاوے راتوں کو سونے نہیں دیتے تھے۔ جی سامعین گرامی، یزیدی حکومت واقعہ کربلا کو ایک صحرا میں دفن کر دینا چاہتی تھی، لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی جرأت و بہادری، دین الہی سے ان کی محبت، یزیدی فوج کے ظلم و تشدد اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی مظلومیت کی کہانی کربلا کے ریگزار سے نکل کر انسانوں کے دلوں کو فتح کرتی جا رہی تھی۔ جس دن عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عبداللہ بن عفیف کو شہید کیا، اسی دن اس نے جناب مختار ثقفی کو قید خانے سے طلب کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ جناب مختار ثقفی کو بھی قتل کر دے گا، کیونکہ جناب مختار ثقفی بہت پرجوش آدمی تھے اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت کا دم بھرتے تھے۔ مختار ثقفی دربار ابن زیاد میں آئے تو عین وقت پر ابن زیاد کو اپنا ارادہ بدلنا پڑا، کیونکہ جناب مختار کے لیے دو انتہائی اہم آدمیوں کی سفارش آ گئی۔ سفارش کرنے والوں میں ایک عبداللہ ابن عمر تھے اور دوسرا ابن زیاد کا سردار عمر ابن سعد ملعون تھا۔ یہ دونوں جناب مختار ثقفی کے بہنوئی لگتے تھے۔ جناب مختار ثقفی رہا ہوتے ہی کوفہ سے باہر نکل گئے۔ ان کے سینے میں ایک آگ بھڑک رہی تھی، ان کی آنکھیں خون کے آنسو رو رہی تھیں، لیکن ایک تنہا آدمی پوری فوج سے نہیں لڑ سکتا تھا۔ جناب مختار ثقفی کو اپنی توانائی محفوظ رکھنی تھی، اس لیے انہوں نے کوفے میں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی طاقت کو جمع کرنے کے لیے کوفے سے باہر نکل گئے۔ جناب مختار ثقفی کربلا کے ریگزار سے اٹھنے والی سرخ آندھی کا ایک ایسا بگولہ تھے جو یزیدی محلوں، لشکروں، فوجوں، گورنروں، ظالم حاکموں اور درندہ صفت سپاہیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی طاقت رکھتا تھا، لیکن اس آندھی کے چلنے میں ابھی دیر تھی۔ اب یہاں پر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ جو آپ مصائب حسین علیہ السلام بیان کرتے ہیں، تو کیا آپ کربلا میں موجود تھے جو آنکھوں دیکھا حال سناتے ہو؟ مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اور یہ بھی باتوں سے سنایا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ عاشور کے روز شہید ہو گئے تو آپ کو پتہ کیسے چلا یہ سب، جو آپ ممبروں سے ایسی منظر کشی کرتے ہو جیسے آپ خود کربلا کے میدان میں موجود تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ بہت سے محب اہل بیت جب عاشورہ ہوا تو وہ قید تھے۔ میں پہلے ویڈیو بنا کر یہ بتا چکی ہوں کہ بہت سے لوگ ٹارچر سیلز میں بند تھے، جن میں مختار ثقفی بھی تھے، ان کو بھی عبید اللہ ابن زیاد نے ٹارچر سیلز میں بند کر رکھا تھا۔ تو جب یہ سب بعد عاشورہ اکٹھے ہوئے تو یزیدیت کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جناب مختار ثقفی کا بہت اہم کردار ہے، وہ قاتلان حسین کو پکڑ کر مارنے سے پہلے ان سے پوچھتے تھے کہ تم نے امام حسین کے ساتھ جب وہ سلوک کیا تو اس وقت کیا حالت تھی۔ وہ اس وقت کے حالت کو ملعون قاتل بیان کرتے تھے اور مختار ثقفی جو ہیں وہ اس سب کو لکھ کر محفوظ کرتے جا رہے تھے۔ جناب مختار ثقفی کا بہت اہم کردار ہے، آپ نے چن چن کر قاتلان حسین کو عبرتناک انجام تک پہنچایا ہے۔ ہمارے لامحدود سلام ہوں جناب مختار ثقفی پر۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔